نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جملہ احباب طریقت اور سامعین، خواتین و مرد حضرات کو دلی عید مبارک۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ سب کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ آپ دعاؤں میں شامل ہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور جتنے بھی ہمارے احباب، جتنے بھی مسلمان اس بابرکت موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اس موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام نے، جو حضور علیہ السلام کے آبا اجداد میں سے ہیں، بہت پیارے پیغمبر اولوالعزم نبی، جو ان کے صاحبزادے بھی بڑے شان اور مان والے تھے، انہوں نے جس محبت اور جس پیار میں اور جس جذبہ ایمانی میں ایک قربانی پیش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی لازوال چیز ہے، اور وہ ہم ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے سیکھتے ہیں۔ اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہوتا ہے، اس کے دل سے ہوتا ہے۔ ظاہری عمل بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہمارے لیے اس واقعے میں قابل قابل عمل ہے، وہ ہے جذبہ ایمانی، محبت، نیت اور سچائی۔ تو دوستو، ہم عمل تو کر گزرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس موقع پر بڑے مہنگے مہنگے جانور ذبح کر لیتے ہیں، اور بڑے ہی تم تراک سے یہ ساری چیزیں ہم مسلمان کر گزرتے ہیں، لیکن ہم ذرا اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ وہ سچائی، وہ نیت کا خلوص اور وہ محبت لازوال جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں پیش کی، اور خدا کی نظر بھی ان کی اس نیت پر تھی، ان کے اس سچائی پر تھی، ان کے اس خلوص پر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا۔ تو ہمیں ضرور اس چیز کو اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ کیا یہ نعمت ہمیں میسر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو پانے کی ہم جستجو کریں اور پوری کوشش کریں، اور ساتھ میں ہمیں ضرور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے، جو ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ جن کو مناسب کھانے کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی، تو اس موقع پر ان لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچیں۔ وہ گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے بچے گوشت کھا نہیں پاتے، اور ان کی ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے یہ ایک عیاشی بن جاتی ہے۔ تو ہم ضرور ان لوگوں کا خیال کریں، ان تک یہ چیزیں پہنچائیں، اور ایثار کا مظاہرہ کریں، جو ایک مسلمان کا، جو حضور علیہ السلام کا امتی ہے، اس کا ایک خاصہ ہے کہ اپنی ضرورت کو بھول کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تو ضرورت مندوں کا ہم ضرور خیال رکھیں، اور اس موقع پر بھی اور اس کے بعد بھی، جس طرح اگر کوئی ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا دوست بستا ہے جس کے لیے کوئی بنیادی ضرورت کی چیز دستیاب نہیں ہے، تو ہم آگے بڑھیں اور اپنی خدمات پیش کریں، اور دوستوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کے گھر میں پنکھا نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، تو ہم مل جل کر اس کو پنکھا لگوا کے دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ کسی دوست کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کسی دوست کے گھر میں چینی نہیں ہے، کسی دوست کے گھر میں گھی نہیں ہے، کسی دوست کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے علاج کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے، تو ہم سب مل کر اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ جماعت کے دوست دے رہے ہیں، اور اس ناچیز کی یہ توقع اور امید ہے کہ ہم میں ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھے گی۔ آج کل کی جو وبائی صورتحال چل رہی ہے، اس موقع پر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور دوستوں نے احتیاط کی کوشش بھی کی ہے، اور اس پیغام کو کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، اپنے آپ کو بیماری کے سامنے پیش نہ کریں۔ اس چیز کو، اس پیغام کو جماعت نے عام کیا، اور اس کے امید ہے کہ مثبت نتائج نکلے ہوں گے، اور ابھی بھی یہ صورتحال چل رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے آل پاک، اہل بیت اور پیاروں کے توسل سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ بیماری، یہ وبائی صورتحال جلد سے جلد ختم ہو، تاکہ مخلوق خدا سکون کا سانس لے سکے۔ لیکن اس موقع پر ہم چونکہ زیادہ ٹائم گھروں میں بسر کرتے ہیں، تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ان دنوں میں کیا کیا؟ کیا ہم اس وقت کو اپنے گھر کے لیے وقف نہیں کر سکتے کہ کچھ ہم ایسا گھر کا ماحول بنائیں
کہ جو خاندان ہے وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ محبت کریں، ایک دوسرے کے کا خیال کریں۔ اگر کوئی گھر کا فرد قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بیوی کسی کی بیوی نہیں پڑھی ہوئی تو اس کو شوہر پڑھا سکتا ہے، کہ اس کے والدین ماں باپ میں سے کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس کی اولاد اس کو قرآن مجید پڑھا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے کام، کسی کو انگلش سیکھنے کا شوق ہے، کسی کو سائنس کے بارے میں معلومات چاہیے، کسی کو فقہ کے بارے میں معلومات چاہیے، کسی کو کوئی اور کمپیوٹر سیکھنے کی احتیاجی ہے کہ وہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہے، یہ سارے کام ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور جانتا ہے۔ تو اس وقت کو ہم مثبت استعمال کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سارا دن لیپ ٹاپ پر، موبائل پر اور آئی پیڈ پر ٹائم گزار دیں۔ ہم ایک ایسی حکمت عملی بنا سکتے ہیں کہ جس میں ایک کے بجائے دو فرد، تین فرد شامل ہو جائیں اور وہ مثبت ایکٹیویٹی ہو جس سے فائدہ پہنچے۔ تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور خیال میں لا رہے ہوں گے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس منفی صورتحال میں، منفی اس لحاظ سے کہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، ہمارے لیے بہترین ایسے کام کرنے کے مواقع موجود ہیں جو ہم زندگی بھر نہیں کر سکے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے، ہم اپنے بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا سکے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکے، گھر کے کام جو گھریلو گھر کے چار دیواری میں ہوتے ہیں اس میں ہم وہ کام سر انجام نہیں دے سکے، وہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اپنا مزہ اور فائدہ ہے۔ ہم اہل ذکر جماعت سے وابستہ ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دائمی ذکر قلبی کریں، ایک لمحہ بھی ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرنے پائے۔ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ جو لمحہ ذکر کے بغیر گزر گیا وہ ایسے سمجھا جائے جیسے کہ وہ لمحہ ضائع ہو گیا۔ تو ذکر قلبی بہترین طریقہ ہے، زبان تعلق کے ساتھ چسپان رہے، سانس آتا جاتا رہے، آپ ہر مرحلے پر، ہر کام میں، ہر جگہ پر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا دھیان رکھیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور نماز تو ایک بنیاد ہے دین اسلام کا، ہم سب نماز کی پابندی کریں، ہمارے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی اس طرف آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ہمارے اعمال کو، ہمارے طریقہ کار کو دیکھ کر اولاد زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو مجبور کریں اور ان پر سختی کریں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ یا اور تشدد سے کام لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ہم بہتر کارکردگی رکھیں گے، مثبت طریقہ کار گھر میں رکھیں گے، تو اتنا ہی بہتر اثر ہماری اولاد پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو نماز کی ہم سب پابندی کریں، ذکر کی ہم پابندی کریں، فیملی ممبرس مل کر مراقبہ کر سکتے ہیں، ختم شریف پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے طریقہ عالیہ کا معمول ہے، جس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ختم خواجگان ہم پڑھ سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں اپنے پیاروں کی دعاؤں کے صدقے میں یہ ساری تکلیفیں ٹال دے۔ تو جن احباب کو شجرہ عالیہ یاد نہیں ہے تو وہ شجرہ عالیہ یاد کریں، تو انشاءاللہ اس سے اور زیادہ موقع ملے گا، فائدہ ہوگا اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور مرشد کامل کا فیض اور توجہات باطنیہ ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے۔ تنظیمی پلیٹ فارم پر احباب متحرک رہتے ہوں گے، اس موقع پر اپنے گھروں میں آپ رہتے ہوئے تنظیمی حوالے سے اپنے دوستوں سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ آج کل کی اس جدید دور میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جیسے گھر میں بیٹھ کر آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو ایک تنظیمی حوالے سے بھی آپ اپنے برانچ سطح پر، ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر آپ اپنے احباب سے، تنظیمی ممبران اور اداران سے وابستہ رہ سکتے ہیں، متعلق رہ سکتے ہیں، اور ان کی مثبت ایکٹیویٹیز میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جو چونکہ یہ وبائی صورتحال ابھی تک ختم نہیں ہوئی، پھر عید کا موقع آ رہا ہے، تو آپ اور ہم سب اس پر احتیاط ملحوظ رکھیں۔ جو سوشل ڈسٹنسنگ، جس کو سماجی دوری کہا جاتا ہے، اس کے لیے ہر جگہ زور دیا جا رہا ہے کہ بجائے اس موقع پر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے، اور وہ بھی اس طرح ملے کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کینیڈا میں کہ بھائی ایک فیملی دوسری فیملی کے پاس جا رہی ہے تو اس میں بھی وہ تعداد بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر آپ ملنے جلنے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس میں بھی غیر ضروری طور پر بہت سارے لوگ شامل ہونے کے بجائے
उस हाजरीन की मुलाकातियों की तादाद महदूद रखी जाए जिस फैमिली से मिलने जा रहे हैं। अब ये चीज़ मैं यहाँ के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हवाले से वहाँ की हुकूमत की जो तालीमात हैं, हिदायत हैं, आप उसको मद्देनजर रखें। अगर वहाँ भी अगर मिलने जुलने जा रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से जो हिदायत आ रही हैं, जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से जो हिदायत आ रही है उसको मद्देनजर रखें, ताकि कोई बेहतियाती ना हो, इससे खुदा न खास्ता कोई नुकसान न पहुंचे। जब हम निकलते हैं, आप निकलते हैं कहीं इसी जगह पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईद की, अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है और आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अगर हुकूमत की हिदायत है कि आप घरों में रहें, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम घरों में रहें। अगर हुकूमत इजाज़त दे रही है और वो शराइत लागू कर रही है तो उनको ख्याल रखते हुए अगर कोई चाहे तो वो नमाज के लिए जा सकता है। लेकिन इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जब हम जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, लापरवाही से न जाएं, मास्क लगी हुई हो, ताकि किसी और की बीमारी खुदा न खास्ता है तो उससे हम महफूज रहें। अगर हमें बीमारी है तो हम किसी और को बीमारी में मुब्तला न कर दें। लेकिन जिस तरह पहले अहबाब को कहा गया था कि हम सब ने पूरा ध्यान रखना है जिन चीज़ों का, उससे काफ़ी हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं और लोगों को महफूज रख सकते हैं। उसमें हम जोर दिया गया था कि अपने हाथों को धोएं। जैसे कभी छींक आ गई या खांसी आ गई और छींक आते हुए हम ऐसे ही छींक न दें, या तो टिश्यू पेपर हो अपने मुंह पर रख ले फौरन। अगर टिश्यू पेपर नहीं रख पाते तो अपनी कोहनी अपने नाक और मुंह पर रख लें, ताकि वो जो छींटे हैं थूक की सूरत में वो और लोगों तक न पहुंचे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हम सब ने ख्याल रखना है। और हुजूर अलैहिस्सलात वसलाम ने भी बेशुमार चीज़ों पर हिदायत अता फरमाई हैं। सफाई के लिए बहुत आपने जोर दिया है, यहाँ तक फरमाते हैं जमाही आए तो अपने मुंह पर हाथ रखें। और छींक के भी आदाब हैं, और ये आज के साइंसी दौर में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है, आप और हम में से कोई शख्स उसकी तीमारदारी कर रहा है, तो उस सूरत में जब तीमारदारी से फारिग हो तो भी हमें हाथ धोने चाहिए। और हाथ धोने का तरीका बेशुमार सूरतों में सोशल मीडिया पर दस्तयाब है। जो मुस्तनद तरीके हैं वो भी आपको नजर आएंगे, जिसको WHO ने सिखाए हैं कि इस तरह हाथ धोए जाएं। तो उस चीज को मद्देनजर रखें तो किसी बीमार की तीमारदारी के बाद भी हम और आप अपने हाथ धो लें। और जब भी हमें महसूस हो कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं, भले दिन में 10 बार ऐसा महसूस हो, तो हमें बेहतरीन तरीके से पूरे एहतियात से अपने हाथों को धो लेना चाहिए। जब हम बाथरूम जाते हैं, छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब जो भी करके हम वापस आते हैं, तो उसके बाद भी बेहतरीन तरीके से पूरे एहतियात के साथ हम अपने हाथों को साफ कर लें। खाना खाने के लिए हम जा रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पूरे एहतियात के साथ हाथ धो लें। और खुश्क भी करना है तो कहा गया है कि वो जो टिश्यू पेपर दस्तयाब हों अगर घर में, तो ऐसे टिश्यू से जो कि इस्तेमाल पहले नहीं हुआ, जो डब्बे में से निकल रहा है, उससे अपने हाथ खुश्क करें। अगर ये नहीं है तो फिर ऐसा कपड़ा हो जिस पर गुमान हो कि ये कपड़ा बिल्कुल साफ है, ताकि हमारे हाथ खाना खाने से पहले पूरी तरह साफ रहें। इसी तरह जब घर में हम खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाते बनाते और भी काम कर गुजरते हैं। आटा गूंद रही है खातून, फिर चली गई किसी दूसरे काम की तरफ, मजबूरी होती है। किसी बच्चे को की मदद की, अपने घर के किसी फर्द की मदद की, या मर्द चाय बना रहा है या मर्द खाना बना रहा है, उसने कोई और काम भी कर लिया, या उसको महसूस हुआ कि मेरे हाथ पहले तो साफ थे लेकिन मैंने दरमियान में कहीं और हाथ डाले हैं, तो फिर इस दौरान दोबारा हाथ धोने की जरूरत है। पहले तो खाना पकाने से पहले हाथ धो लें। अगर दरमियान में भी हमने इधर उधर हाथ मारे हैं तो फिर दोबारा हाथ धोकर सफाई करके पूरी एहतियात के साथ फिर हम खाना पकाने में शामिल हों। इसी तरह घरों में जानवर होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, या घरों में हम पालतू जानवर रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं या और जानवर हम रखते हैं, तो उनको हाथ लगाते हैं। गाय को हाथ लगाया, भैंस को लगाया, या किसी बकरी को लगाया, या किसी और जानवर को,
تو اس کے بعد بھی جب ہم کوئی کوئی بھی ہاتھ لگانے کے بعد فوراً ان ہاتھوں کو بہترین طریقے سے صاف کر لیں، دھو لیں، تاکہ مکمل اطمینان ہو جائے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور باقی آپ سمجھدار ہیں اور سب چیزیں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے دستیاب ہیں۔ آپ جب بھی کسی چیز کو ٹٹولنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کی ہیں، اور آپ سب کو بہت دلی عید مبارک مرتبہ پھر۔ یہ خوشی کے دن اپنے فیملی کے ساتھ گزاریں، ان کے ساتھ اچھے اچھے کھانے بنائیں، اور مل جل کے آپ کھانا پکائیں اور کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، اور پھر ساتھ میں اچھی معلومات، اچھی باتیں شیئر کریں، اچھی گفتگو کریں، اور نوجوانوں کو موقع دیں۔ نوجوان ہماری بیٹیاں، نوجوان ہمارے بیٹے جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں ان کو موقع دیں، وہ گفتگو کریں۔ اور مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میں باپ ہوں، میں بڑا ہوں تو میں ہی بولوں گا، اور کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک فرونیت ہے، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو موقع دوں، وہ گفتگو کریں اور میں ان کی بات سنوں۔ اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارے بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا، ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور آگے جو بڑے بڑے چیلنجز آنے والے ہیں ان سے وہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی اچھی باتیں ہیں، اور آپ بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اور عفو اور درگزر سیکھیں، برداشت سیکھیں، اور کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ اگر ہو سکے تو ہم اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دعا دے دیں۔ اگر ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے تو کیا یہ اچھا ہو۔ اگر برا کر رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برے کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کی ہے، ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو برداشت ہونی چاہیے۔ اور سندھی میں چوندہ آहिनि त कननि ॿुधे ते اعتبار نہ کجے، اکھن ڈٹھے تے ویچار کجے۔ یعنی سندھی کی کہاوت ہے کہ کوئی آپ کو اگر بات آ کر سنائے کہ فلاں نے یہ بات کہی تھی تو اس پر اعتبار نہ کریں، اور جب تک آپ پوری تفتیش اور تسلی کر لیں کہ واقعی اس نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اس کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی سے پوچھے۔ اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے خواہ مخواہ کھوج لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس پر فوراً فتویٰ دینے کے بجائے، کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے آپ تفتیش کریں۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، نہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے تو سینکڑوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا ان میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے یا نہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر بھی کہا گیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے کام پر بھی غور کریں۔ وہ دکھنے میں کچھ آ رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو برداشت، تحمل، بردباری، درگزر ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیات میں سے ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عید کے دن جا رہے تھے صاف کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کسی نے گھر کے بالا خانے سے جو جلی ہوئی لکڑیوں کی خاک ہوتی ہے، چارکول جس کو بولتے ہیں، وہ الٹ دی اور سیدھی آپ کے کپڑوں پر آ کر گری۔ یہ سعدی نے غالباً بوستا میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ تھوڑی دیر وہاں رکے رہے اور پھر کہا شکر الحمدللہ۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو شکر الحمدللہ کہنے کی کا موقع ہی نہیں تھا، اس کمبخت نے تو بڑا ظلم کیا ہے، یہ آپ کے کپڑے خراب کر دیے۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی بایزید کا جسم جو تھا نا وہ تو آگ کا حقدار تھا، یہ جلی ہوئی ایندھن کی خاک اوپر آئی ہے تو میری تو بچت ہی ہو گئی ہے۔ تو دوستو یہ وہ برداشت ہے جو اولیاء اللہ نے اپنے اندر پیدا کی، اور کس پیرائے میں لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ ایک ہر سوچ کا زاویہ رکھنے والا آدمی آپ کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت اور بردباری اور تحمل مزاجی اور رفت، رعوف الرحیم جو ہمارے پیارے آقا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ چیزیں ہمیں نصیب کرے، اور یہی ذکر کے ثمرات ہیں۔ اس گفتگو میں کچھ ضروری کچھ غیر ضروری باتیں ہو گئی ہوں گی۔ آپ سمجھدار ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں ان کو لے لیں، جو کام کی چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں،
اور ہو سکتا ہے میری باتیں غلط ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں، آپ خود ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں، جو کام کی چیزیں ان کو لیں، جو کام کی نہیں ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے لوگوں کو اس مصیبت اور اس مشکلات سے محفوظ اور معمون رکھے، اور جلد سے جلد انسانیت اس مشکل صورتحال سے نکل آئے، اور آفرین ہو ان سائنس اور ان ڈاکٹروں پر، طبیبوں پر، جو دن رات اس کے علاج ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور تاکہ اس کا کوئی علاج نکال لیں، تاکہ مخلوق خدا کو اس سے نجات حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، ہمارے